انہوں نے کہا ہارڈ اسٹیٹ وہ ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہو. انہوں نے کہا پاکستان میں تو ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے ابھی. کل محسن نقوی صاحب نے جو تہلکہ مچایا ہے اس کے بعد لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پر آئی ایس پی آر اس کو انڈوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. انہوں نے بات کی کہ بلوچستان کی احساس محرومی کے حوالے سے جو بیانیہ بنایا جاتا ہے وہ سب جھوٹ ہے. آپ دیکھیے کہ بجٹ میں ان کا کتنا حصہ ہے. جی. بلوچستان ہمیں کما کر کتنا دیتا ہے اور ہم بلوچستان کو کتنا دیتے ہیں. جی. ایک طرح سے دیکھا جائے تو محسن نقوی کے بیان سے علیحدگی اختیار کی گئی اور دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو محسن نقوی کو انڈوس بھی کیا گیا. کیا محسن نقوی کے اس طرح کہنے سے یہ سب کچھ ہو جانا چاہیے؟ نہیں. انہوں نے دوائی درست تجویز کی ہے، ڈاکٹر غلط تجویز کیا ہے. سوال ان سے یہ ہوا کہ مولانا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ لشکر بناؤ. انہوں نے کہا بتا دیں کب بناؤ، ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ لشکر. کہ زندگی میں ایک دفعہ ان سے جو ہے نا سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے، اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا کے بیانوں میں احتیاط آ گئی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کسی اور مقصد کے لیے بنی تھی، اسے 2-3 لوگوں نے ہائی جیک کر لیا ہے اور وہ بھارتی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، کل ایک بہت اہم سپیچ ہوئی محسن نقوی صاحب نے کی اور اس سپیچ کے بعد جو ہے سب کو انتظار تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا. ابھی آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت اہم پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. آج کے پروگرام میں ہم یہی ڈسکس کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو عمار صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے ہم کائنیٹک آپریشنز کر رہے ہیں. وہ سارا معاملہ ڈسکس ہوا اور ساتھ ہی ساتھ جو اہم بات انہوں نے کی ہارڈ اسٹیٹ کے بارے میں کی کہ ہارڈ اسٹیٹ سے مراد کیا ہے. انہوں نے کہا ہارڈ اسٹیٹ وہ ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہو. انہوں نے کہا پاکستان میں تو ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے بہت ساری باتیں یہاں قانون سے ماورا ہو رہی ہیں، بہت سی باتیں آئین سے ماورا ہو رہی ہیں. جو پریس کانفرنس میں نا لوگوں کو بے انتہا انٹرسٹ تھا، اس لیے کہ کل محسن نقوی صاحب نے جو تہلکہ مچایا ہے اس کے بعد لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پر آئی ایس پی آر اس کو انڈوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور اس حوالے سے ساری گفتگو آج لوگ اس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے تھے. لیکن انہوں نے گفتگو زیادہ تر بلوچستان کے اوپر رکھی اور دوسرا ساتھ انہوں نے صحافیوں سے بھی شروع میں یہ ریکویسٹ کی کہ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے سوال کرنے ہیں تو کریں. اچھا عمار صاحب، ٹھیک ہے، سوالات ہوئے، سب کچھ ہوا کیونکہ ڈی جی ایس پی آر نے بتایا بلوچستان میں جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے ٹربیوٹ بھی پیش کیا جو وہاں پہ پولیس کے لوگ شہید ہوئے، ایف سی کے لوگ شہید ہوئے. انہوں نے کہا جس طرح سے فوج کے ساتھ مل کے پولیس اور ایف سی جو ہے شانہ بشانہ ان آپریشنز میں حصہ لے رہی ہے وہ کوئی نہیں جانتا. پھر ایک ہی ساتھ انہوں نے بات کی کہ بلوچستان کی احساس محرومی کے حوالے سے جو بیانیہ بنایا جاتا ہے وہ سب جھوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے اندر جو سسٹم ہے وہ سندھ اور پنجاب سے زیادہ بہتر ہے وہاں پہ. اچھا دیکھیے، جو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا نا میرے خیال میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ. ہاں جی، ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو پولیس کے بھی مرتے ہیں، دوسری سیکیورٹی فورسز کے بھی مرتے ہیں، ان کا اتنا احترام نہیں کیا جاتا. تو دس واز ویری سگنیفیکنٹ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر خود کھڑے ہیں، تمام صحافی کھڑے ہیں، ان کے دفتر میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے، سیلیوٹ پیش کیا جا رہا ہے. اور وہ پولیس کے جوان ہیں، دوسری سیکیورٹی فورسز کے ہیں اور ان کی قربانیوں کو تسلیم کیا جا رہا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا جو میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو محرومی کا نعرہ لگاتے ہیں بلوچستان میں، وہ بلوچستان کے نوجوانوں سے جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ محرومی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ بجٹ میں ان کا کتنا حصہ ہے، بلوچستان ہمیں کما کر کتنا دیتا ہے اور ہم بلوچستان کو کتنا دیتے ہیں. پاکستان کی ٹاپ پوزیشن پر گزشتہ دنوں آپ دیکھ لیجئے، جب قاضی فائز عیسیٰ تھے ان کا تعلق بلوچستان سے تھا، وزیر اعظم بلوچستان تھے، اسپیکر بلوچستان تھے، ٹاپ پوزیشن پر بلوچستان کے سارے لوگ وہاں پر آتے ہیں جو بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہاں پر جو لوگوں کی محرومیاں ہیں
ظاہر ہے پاکستان کو بہت امیر کبیر ملک تو نہیں ہے، جو لوگوں کی محرومیاں ہیں وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو محرومی کا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا محرومی کا مسئلہ ہو، حقوق کا مسئلہ ہو، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ بالکل ایسے ہی ہے عمار صاحب، انہوں نے مسنگ پرسنس کا بتایا کہ جو یہ پروپوگنڈا کیا جاتا ہے، باقاعدہ ویڈیوز دکھائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کا مائنڈ میک اپ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ دہشت اور گردی پھر انہوں نے جو ایک بڑے خطرناک ایسپیکٹ کی طرف توجہ دلائی کہ بچیوں کو کس طرح ہنی ٹریپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ان کی نازیبا ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ان کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کو کچھ ایسی میڈیسن کے ذریعے ان کے ذہن معوف کر دیے جاتے ہیں کہ وہ صحیح ڈیسیژن نہ کر سکے۔ تو یہ بہت خوفناک چیز ہے، اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت، کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ وہ اب اس نیج پر پہنچ گئے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا ہے، اب ریاست انہیں نہیں بخشے گی۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئر کٹ بول بھی دیا۔ اچھا اب ذرا اس پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں جس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے کل سے۔ محسن نقوی صاحب نے کل پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ چھوٹے صوبے بننے چاہیے، اس کے بعد ان کو کہا گیا جی کہ ٹارگٹ بھی ان کو بہت کیا جا رہا ہے۔ آج جب سوال ہوا، اب سارا عالم صاحب نے سوال کیا، اس کے بعد حسن ایوب نے ان سے سوال کیا، عامر الیاس رانا نے ان سے سوال کیا، یہ ایک سوال تھے۔ بتائیں جی کہ جو محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ آپ کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ محسن نقوی صاحب کی ذاتی رائے ہے، لیکن ہاں اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ گڈ گورننس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، ایک طرح سے دیکھا جائے تو محسن نقوی کے بیان سے علیحدگی اختیار کی گئی، اور دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو محسن نقوی کو انڈورس بھی کیا گیا۔ علیحدگی کس طرح اختیار کی گئی؟ انہوں نے کہا یہ محسن نقوی صاحب کا ذاتی بیان ہے، لیکن محسن نقوی صاحب کا کوئی بیان ذاتی نہیں ہوتا۔ سب کو پتہ ہے وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، کس ادارے کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جو پروٹوکول ملتا ہے یا ان کا جو پروفائل ڈیولپ ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب کلیئرٹی نہیں ہے۔ دوسری، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ محسن نقوی ہمارے اپنے بندے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہماری زبان ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ ان کی ذاتی زبان۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ گڈ گورننس، یہ تو مانیں گے کہ گڈ گورننس پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، سارے لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے یا سن رہے تھے، پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ گورننس ہے۔ یہی پیسے ہوں، یہی ملک ہو، یہی ریسورسز ہوں، اس کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جائے تو یہ ملک زیادہ بہتر پرفارم کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گورننس کے اندر فلاز ضرور ہیں۔ دوسرا، جو چھوٹے صوبوں والی بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ بات بالکل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر گڈ گورننس کے لیے ہمیں چھوٹے صوبے، چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے پڑیں تو ضرور بنائیں، کیوں نہ بنائیں، کیونکہ ہمیں اس ملک کی فلاح عزیز ہے۔ لیکن کیسے بنائیں گے؟ فوج نے نہیں آ کے بنانے، یہ بنیں گے تو پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل سسٹم، عدالت، یہ ہماری اسمبلی، سینٹ، وہی بنائیں گے، تو اس کے علاوہ نہیں بن سکیں گے، جو کہ درست طریقہ ہے۔ جو محسن نقوی نے بات کی نا، یہ آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں، محسن نقوی نے بات کی چیزوں کی درست نشاندہی کی کہ سسٹم نہیں چل رہا، نوجوان مایوس ہے، یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن کیا محسن نقوی کے اس طرح کہنے سے یہ سب کچھ ہو جانا چاہیے؟ نہیں۔ انہوں نے دوائی درست تجویز کی ہے، ڈاکٹر غلط تجویز کیا ہے، تو درست ڈاکٹر کے ذریعے یہ دوائی بالکل صحیح ہے، اس سے مریض کو شفا ہوگی۔ پاکستان میں چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنیں گے تو ظاہر ہے لوگوں کی فلاح ہوگی، جلدی لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے، لیکن یہ کہیں اوپر سے فیصلہ نہیں آنا چاہیے۔ بالکل، یہ فیصلہ ہماری اسمبلیوں کو آئین اور قانون کے تحت کرنی چاہیے، اور اس کے بارے میں انہوں نے شروع میں بات کی۔ ہارڈ اسٹیٹ وہی ہے جہاں آئین اور قانون کے تحت، ہارڈ اسٹیٹ یہ نہیں ہے کہ محسن نقوی ایک فیصلہ سنا دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ فیصلہ کہیں اور سے ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تاثر غلط دیا جاتا ہے۔ تو بہت سی باتوں سے ایگری بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن طریقہ کار درست ہونا چاہیے۔ پھر ان سے وہ حسن ایوب نے سوال کیا نا کہ نوجوان اس کے بعد مایوس ہوا ہے ایسا، تو انہوں نے کہا کوئی نوجوان مایوس نہیں ہے، نوجوان بھی یہی چاہتا ہے کہ جو ہے وہ مسائل کا حل کسی نہ کسی طریقے سے نکلے، اور نوجوان باشعور ہے، آپ کو تک تو جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے دیکھیں نا، جو بنگلہ دیش میں ہوا، جو انڈیا میں ہوا، جین زی، سب کے لیے ایک سوال بن گیا ہے۔ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ایسی سچویشن نہیں ہوئی، لیکن یہ سچویشن کسی وقت بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بہت سی یونیورسٹیوں میں گئے ہیں، ڈائریکٹ انٹریکٹ کیا ہے، سوالوں کے جواب دیے ہیں، ایون کہ اور بہت سارے لوگ جو بڑے اعلیٰ عہدیدار ہیں انہوں نے بھی نوجوانوں سے انٹریکٹ کیا ہے۔ آرمی چیف نے بھی بلوچستان کی جو ورک شاپ پہ
نوجوانوں سے خطاب کیا. تو نوجوان ہمارا، اور 15 کروڑ ہماری آبادی میں سے نوجوان ہیں، اس میں سے 8-9 کروڑ جو ڈائریکٹ جنزی میں آتے ہیں. تو وہ بھائی ہمارا کنسرن ہے. جی. ان کی خواہشات جو ہیں، جو ان کی امیدیں ہیں، جو ان کے خواب ہیں، ان کو پورا کرنا ہمارا ضروری ہے. ان کی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، اور ان کے مطالبات اگر کوئی ہیں تو ان کو پورے کرنا ضروری ہے. تو یہ میرے خیال میں تو اچھی اسٹریٹجی ہے کہ ہم جین زی کو یا اپنی یوتھ کو الگ نہیں کر رہے اپنے آپ سے، ہم انہیں ساتھ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اچھا، مولانا صاحب کے حوالے سے بھی ان سے سوال ہوا کہ مولانا صاحب نے پچھلے دنوں جو اسٹیٹمنٹ دی تھی شہداء کے حوالے سے، انہوں نے کہا بہت اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مولانا صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہے. ساتھ ہی سوال ان سے یہ ہوا کہ مولانا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ لشکر بناؤ. انہوں نے کہا بتا دیں کب بناؤ، ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ لشکر بناؤ. اچھا، ویسے میں اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ مولانا صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہے، تو سچی بات ہے اس کا جواب یہی ہے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اس لیے کہ مولانا صاحب تو ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ رہے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے کر اپنا اقتدار یا سیاست چلانے والے سیاستدانوں میں سے نہیں ہیں. ان سے شاید وہ آخری شخص ہوں جن سے یہ توقع کی جائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لے لیں گے، جس طرح عمران خان. مولانا کی طرز سیاست بالکل بھی نہیں ہے. تب حالانکہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ مولانا کے منہ سے کبھی کوئی ہلکا جملہ نہیں لکھنا، لیکن تب ہمیں یہ سارا کچھ سوچنے کے بعد مولانا کو مارجن دینا چاہیے کہ زندگی میں ایک دفعہ ان سے جو ہے نا سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے. اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا کے بیانوں میں احتیاط آ گئی ہے. جی. اچھا، کشمیر کے حوالے سے بھی ان سے سوال ہوا، جو کشمیر کے الیکشنز ہیں یا باقی ساری جو بھی سچویشن ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ کشمیر سب سے لاڈلا بچہ ہے ہمارا، اور ساتھ ہی کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور جو یہ لوگ چاہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ قابض فوج، تو یہ اس فوج کو لانا چاہتے ہیں جو آلریڈی مقبوضہ کشمیر میں جو حالات پیدا کر رہی ہے. کشمیر کے حوالے سے سٹانس بڑا کلیئر ہے، بہت اور کلیئر ہونا بھی چاہیے تھا. جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، جو نعرے وہاں پر لگ رہے ہیں، وہ صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کسی اور مقصد کے لیے بنی تھی. اسے 2-3 لوگوں نے ہائی جیک کر لیا ہے، اور وہ بھارتی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور انہی کے نعرے لگا رہے ہیں. اچھا، ان کو اندازہ نہیں ہے یہاں پر ان کو کتنے لاڈوں سے رکھا ہوا ہے. بھارتی کشمیر میں اگر آپ جائیں، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، وہاں پر انسانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر جو خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جس طرح انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس کا تو تصور یہ لوگ کر بھی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ورغلایا جا رہا ہے، اور حقیقت اس سے بہت مختلف ہے جو ان کو دکھایا جا رہا ہے. تو اس پہ تو بالکل کلیئرٹی ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں جو لوگ اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں وہ ناپسندیدہ لوگ ہیں، اسٹیٹ ان کو اون نہیں کر رہی. بالکل ایسے ہی. اور آج جتنے بھی سوال جواب ہوئے ان میں کلیئرٹی بہت زیادہ تھی، تو وہ یہی ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے. عمار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.